السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اور تمام قسم کی تعریفات اکیلے اللہ رب العالمین کی دلائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، گزشتہ درس میں ہم نے سنا حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلام لانے کا بیان ہے. اسلام کی سچائی ہے کہ جو شخص اس کی زیادہ مخالفت کرتا ہے وہ اس کے قریب آ جاتا ہے. جو جتنا متشدد ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اسلام کو مٹانے کے در پر ہوتا ہے، عموماً اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ دکھا دیتا ہے کہ وہ چلتے چلتے دائرۂ اسلام میں آ جاتے ہیں. سچی دعوت کی یہ پہچان اور علامت ہے کہ جو جتنا بڑا مخالف ہوتا ہے عموماً آگے چل کر کے وہ اتنا بڑا اس کا حمایتی ہو جاتا ہے. ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دیکھا کہ آپ سخت مخالف تھے، حتیٰ کہ آخری حربہ استعمال کرنے کو نکل چکے تھے. کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاتمہ کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ عمر جتنے بڑے تم مخالف ہو اتنے ہی بڑے تم حمایتی بن جاؤ. اور ہوا وہی کہ پہلے دن ہی سے اسلام کے غلبے کے لیے فکر مند رہنے لگے.
اور مکے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اسلام کے جو مخالفین تھے ان کو تلاش کر کے بتلا رہے تھے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، اور مسلمانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا جیتے جی ہم حق پر نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مرنے کے بعد کیا ہم حق پر نہیں رہیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے دن سے اسلام کے غلبے کے لیے متفکر، اسلام کو مٹانے کے نکلے تھے، اسلام کو پھیلانے والے بن گئے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بڑا مخالف اس کو چھوڑو نہیں کہ ابھی جائیں گے تو برا بھلا کہے گا، وہ ہماری بات نہیں مانے گا، ادھر ادھر کی باتیں لاتا ہے، مار سکتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دعوت بھی دی اور دعا بھی کی، تو دعوت و دعا دونوں کے ساتھ چاہیے۔ ممکن ہے کہ آج کا مخالف کل کا حمایتی بن جائے، اور ایسا ایک نہیں ہزاروں واقعات ہو چکے۔ جو دعوت حقہ کے سب سے بڑے مخالف مانے جاتے تھے وہی دعوت حقہ کے سب سے بڑے حمایتی مانے جانے لگے۔ اس درس کا یہ پیغام، اہم پیغام جو شاید چھوٹ گیا تھا، اس کا کہنا ضرور تھا۔ آج کے درس کا عنوان ہے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ۔ مکمل طور سے مسلمانوں کو الگ تھلگ کر دیا گیا، ان سے لین دین، ان سے بات چیت کرنا، شادی بیاہ کرنا، ان کے یہاں آنا جانا، یہ تمام چیزیں ختم کر دی گئیں۔ کیوں کی گئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آئیے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ بائیکاٹ کیوں ہوا؟ ابھی تک تو کفار مارنے پہ تلے ہوئے تھے، قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن کی آیت کریمہ امرموا امرا فإنا مبرمون، کہ وہ لوگ ایک معاملے کا تہیہ کر چکے ہیں اور ہم بھی تہیہ کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایک معاملے کا تہیہ کر چکے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فإنا مبرمون، بس ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں، تہیہ کر چکے ہیں کہ ہم کو بھی کرنا ہے۔ کون سا معاملہ؟ نبی کو قتل کرنے کا معاملہ۔ وہ تہیہ کیے تھے کہ نبی کا خاتمہ کر دیں گے، اور اللہ تہیہ کر چکا تھا کہ نبی کا خاتمہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پوزیشن تھی کفار مکہ کی، لیکن اچانک کیوں بدل گئے؟ سماجی بائیکاٹ پر کیوں آ گئے؟ قتل کرتے ایک جان کو قتل کرنا تھا، لیکن تمام کو چھوڑ کر کے وہ بائیکاٹ پہ کیوں آ گئے؟ یہ ذرا دیکھنے کی چیز۔ ہوا یوں کہ ابو طالب، آپ کے چچا، جو ابھی تک اسلام تو قبول نہیں کیے تھے، لیکن برابر اپنے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ کے بچاؤ میں، آپ کی رکھوالی میں برابر لگے رہے، لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ قوم روز بروز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے بڑھ رہی۔ اس سے پہلے ان کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، یا تو محمد کا راستہ چھوڑ دو یا لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل پتھر لے کے مارنے جا رہا تھا، وہ بھی ان کے ذہن میں بات تھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ عمر قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے نکلے تھے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ پوری قوم قتل کرنے پر آمادہ ہے۔ تو ان سے نہ رہا گیا، انہوں نے سوچا کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا، اس کے لیے پہلے سے کچھ پلاننگ کر لی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خاندان کے 2 قبیلوں کو بلایا،
بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو، جو مسلمان تھے وہ بھی، جو غیر مسلم تھے وہ بھی، سب کو جمع کیا، دعوت دی اور بلانے کے بعد کہا دیکھو یہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے اور ابھی تک میں تنہا ان کی حفاظت کر رہا تھا، حمایت کر رہا تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ حالات بہت بدل چکے ہیں اور شاید کہ میرے بس میں نہ ہو، اس لیے تم تمام مل کر کے ان کی حمایت کرو۔ چنانچہ تمام کے تمام دونوں قبیلے کے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے دونوں قبیلے کے لوگ، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، تمام کے تمام لوگوں نے تہیہ کیا کہ ہاں ہمیں ان کی حمایت کرنی ہے، ہمیں ان کو بچانا ہے۔ کفار قریش کے اندر بعض چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں جس کو وہ کسی بھی حالت میں چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھی خاندان کی عزت، کہ خاندان کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ حق پر ہو چاہے نہ حق پر ہو۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ فرد میرے خاندان کا، لیکن لہذا اس کے بچاؤ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ معروف تھے۔ وہی خاندانی عصبیت یہاں کام آ رہی تھی۔ اسلام تو نہیں لا رہے تھے، اللہ کے نبی کی دعوت کو تو نہیں قبول کر رہے تھے، لیکن نبی کی حمایت کو وہ تیار ہو گئے صرف اس بنیاد پر یہ فرد ہمارے خاندان کا ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام دونوں قبیلے کے، بنو مطلب اور بنو ہاشم، تمام کے تمام افراد حمایت پر تیار ہو گئے سوائے ایک شخص کے۔ وہ کون شخص تھا؟ ابو لہب۔ ابو لہب ابو طالب کا بھائی، چچا آپ کا۔ ایک چچا حمایتی تلاش کر رہا ہے، دوسرا چچا مخالفین کے سب میں جا کھڑا ہوا ہے۔ اس نے وہ حمایت کرنے کو تیار نہ ہوا، بلکہ اپنے آپ کو اس نے کفار مکہ کے ساتھ ملایا اور نبی کے مخالفین کے ساتھ رکھا۔ اب یہ ایک چیز نہیں آ گئی کفار مکہ کے سامنے کہ ابھی تک تو ابو طالب حمایت کر رہے تھے، ایک فرد حمایت کر رہا تھا۔ اس وقت ان کا قتل کرنا آسان تھا، کیونکہ بچانے والا ایک ہی سامنے تھا، مخالفت کرنے والا ایک ہی سامنے تھا اگر قتل کرنے جائیں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ پورا دو قبیلہ ساتھ ہو چکا ہے نبی کی حمایت میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو بدلا کہ اگر اب محمد کو قتل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جان لے کہ مکہ کے اندر صرف لاشیں رہیں گی، خون کی ندیاں بہیں گی، کیونکہ اب ان کی حمایت میں صرف مسلمان نہیں، کمزور مسلمان نہیں، کمزور ابو طالب نہیں، بلکہ دو قبیلہ مکمل طور سے حمایت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے اپنا پہلا موقف کہ نبی کو قتل کرنے والی پلاننگ، اس کو چھوڑ کر کے یہ طریقہ اختیار کیا، سماجی بائیکاٹ۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اب تو حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، یہ بھی دیکھا عمر الخطاب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے ایک ملک بھی تیار ہے، حبشہ، جہاں مسلمان ہجرت کر کے جا بسے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے کئی چیزیں ان کے سامنے آ گئیں، اس بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو بدلا اور کہا کہ اب سماجی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک وادی، خیف نامی وادی، آج بھی مینا کے اندر وہ ہے، وہاں پر ایک کفار قریش جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے انہوں نے ایک معاہدہ کیا آپس میں۔ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ آج کے بعد سے یہ دونوں قبیلوں کے ساتھ، بنو ہاشم اور بنو مطلب، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، چونکہ یہ لوگ نبی کی حمایت کر رہے ہیں، جب تک یہ لوگ نبی کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، تب تک ہم جو ہے برابر ان کا بائیکاٹ رکھیں گے۔ ان سے بات چیت کرنا منع، ان سے شادی بیاہ کرنا منع، ان کو کھانے پینے کو دینا منع، ان سے لین دین کرنا منع، ان کے یہاں آنا جانا منع، یعنی مکمل طور سے اس وقت تک بائیکاٹ ہوگا جب تک کہ جو یہ نبی کو، محمد کو ہمارے حوالے کر دے، ہم ان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ یہ معاہدہ
ایک کاغذ پر لکھا گیا اور اس کو لے جا کر کے خانہ کعبہ پر جسمہ کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان دونوں قبیلوں کے خلاف تمام مکہ کے لوگ متفق ہیں اور سب کے سب بائیکاٹ کرنے کو تیار۔ اس معاہدے کو لکھنے والا ایک شخص تھا، بغیض نامی شخص۔ اس نے لکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اپنوں اور غیروں تمام پر رحم کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی جس سے اسلام کو خطرہ ہو، کوئی ایسا دشمن جو اسلام کو تکلیف پہنچائے، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بھی کیا کرتے تھے، ان سے انتقام بھی لیا کرتے تھے، ان سے جہاد لیا کرتے تھے۔ ممکن ہے شاید کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، تمام لوگوں پر رحمت کا برتاؤ کیا کرتے تھے، دشمنوں کو معاف کیا کرتے تھے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہاں بد دعا دے رہا، اس کا ہاتھ شل ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کہ اگر آپ کو کوئی ستاتا تھا، آپ کو کوئی مارتا تھا، آپ کو کوئی مال چھینتا تھا، عموماً درگزر کیا کرتے تھے، لیکن جہاں اسلام کی بات آتی، جہاں مسلمانوں کی بات آتی، وہاں پر آپ انتقام لیا کرتے، وہاں کبھی معاف کرتے، کبھی انتقام لیا کرتے، جیسا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو طالب نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب مکہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی لین دین کرنے والا نہیں، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، شادی بیاہ کرنے والا نہیں، ملنے جلنے والا نہیں، لہذا دونوں قبیلوں کو لے کر کے ایک گھاٹی تھی، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لیا۔ وہی بعد میں چل کر کے شعبہ ابی طالب کے نام سے وہ گھاٹی مشہور ہو گئی۔ یہ نبوت کے 7ویں سال ہوا اور محرم کا مہینہ، نبوت کا 7واں سال اور محرم کا مہینہ، اس 7ویں سال یہ معاہدہ ہوا اور لگاتار تقریباً 3 سال تک یہی رہا۔ یعنی مسلمانوں کا مکمل طور سے بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ 3 سال تک رہا۔ کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، کوئی لین دین کرنے والا نہیں، شادی بیاہ میں شرکت کرنے والا کوئی نہیں، اور نہ کھانا دینے والا اور نہ ہی کوئی دوسرا پہنچائے تو پہنچانے دینے والا، روکنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس دوران کیا کیفیت تھی ذرا دیکھیں، چند واقعات لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبیلوں کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں ہیں۔ حالات یہ تھے کہ اب مسلمانوں سے لین دین مکہ والوں نے بند کر دیا، خریدنا بیچنا سب بند، مسلمان جائیں کہاں؟ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ کسی معاملے میں آپ ہمارے محتاج ہیں تو ہم کسی معاملے میں آپ کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اکیلا معاشرے میں رہ سکتا ہوں تو اس کی بیوقوفی، کسی نہ کسی کی ضرورت پیش آئے گی۔ چنانچہ جب بائیکاٹ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا یہ معاملہ پیش آیا کہ اب کیا کریں، لین دین کرنا ہی کرنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہی کرنا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے مسلمان اور دونوں قبیلے کے لوگ یا تو حرمت والے مہینے میں نکلا کرتے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب جو گزرا، یہ 4 حرمت والے مہینے، اور کفار کے اندر ان مہینوں کی حرمت ہمیشہ سے رہی ہے، اس کا وہ احترام کیا کرتے تھے، اس لیے کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمان ان 4 مہینے میں باہر آتے تھے، لین دین کرتے، کچھ اکٹھا ہو جاتا تھا، وہی ان کا کھانا پینا ہوا کرتا تھا۔ اور اسی میں مزید یہ کہ ابو لہب میدان میں، بازار میں رہا کرتا، جب باہر سے کوئی قافلہ آتا تجارت کا سامان لے کر کے، ظاہر سی بات ہے اس شہر میں کوئی قافلہ آئے گا، تجارتی منڈی لے کر کے آئے گا، سارے لوگ خریدنے کے لیے جائیں گے۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ قافلہ جب آتا تو مکہ کے لوگوں کو کہتا کہ لوگوں، اصحاب محمد پر، محمد کے ساتھیوں پر اس غلے کو مہنگا کر دو، یعنی بھاؤ بڑھا چڑھا کے لگاؤ۔ اگر ایک مسلمان 10 روپیہ لگاتا
چاہے 20 بول دو، وہ 20 پہ آتا 25 بول دو، اتنا بول دو کہ وہ لے نہ سکے۔ اور اگر تمہارا نقصان ہے، تمہارا خسارہ ہے کہ 10 روپیہ کی چیز کو آپ 25 میں خرید رہے ہو تو اس کی بھرپائی کرنے والا میں ہوں۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، چاہے جتنی قیمت لگ جائے لگا ڈالو، مسلمان خرید نہ سکیں، باقی نقصان و خسارہ تمہارا جو ہوگا اس کی بھرپائی کرنے کو مت تیار۔ یہ کون تھا؟ چچا، ایک ابو طالب ایک ابو لہب، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، ایک کھلانے کو تیار ہے، ایک بھوکا مارنے کو تیار۔ بہرحال تو یہ کیفیت تھی کہ مسلمان لے نہیں سکتے، مجبوراً ان کو واپس جانا پڑتا بچوں میں، اور بچے بھوک کے مارے بلکتے، چیختے چلاتے، ان کی رونے کی آواز گھاٹی سے باہر آیا کرتی تھی، اور کفار اس کو سن کے ہنسا کرتے۔ ان کی سخت دلی اتنے پتھر دل، اپنے خاندان کے افراد، اپنے قوم کے لوگ جن کو امین و صادق کہہ رہے ہیں، ان کے لیے ان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ چھوٹے بچے بلکے اور یہ ہنسے، اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا کہ ان کو کھلا کر کے خاموش کرا دیں۔ ایسے زبان سے بیان کر دینا کہ شعبہ ابی تعلیم میں 3 سال گزارے، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، یہ زبان سے بیان کر دینا، کانوں سے سن لینا آسان ہے، لیکن ان حالات کو ذرا اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں کہ کیا ایک دن حالات سے ہم گزر سکتے ہیں، کیا ایک دن ہم ان حالات میں اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں، دوسروں تک پھیلانے کی چھوڑ دیجیے، ہم خود قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہرحال بات انشاءاللہ آئے گی۔ تو بہرحال اس طریقے سے مسلمانوں کو مجبور کر دیا جاتا کہ خرید نہ سکیں اور واپس چلے جاتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ درختوں کی چھال، اس کو بھگا کر کے چوسا کیا کرتے تھے، درختوں کے پتے، اس کو چباتے تھے، اس کو کھاتے تھے، بھوک کو مارتے تھے، حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی کہ بعض لوگوں کے جب وہ پاخانہ کرتے تو مینگنی کی طرح، جس طرح کے اونٹ کے پاخانے ہوتے ہیں، بکریوں کے پاخانے ہوتے ہیں، مینگنی ان کا پاخانہ ہو گیا کرتا، کیونکہ یہ جانور یہی چھال کھاتے ہیں، یہی پتیاں کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا پاخانہ ویسا۔ صحابہ کرام ان حالات میں پہنچ گئے کہ جانوروں کا کھانا کھایا، جانوروں جیسا ان کا پاخانہ ہوا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ اسلام کے لیے، نبی کی حمایت کے لیے۔ اگر وہ چاہتے تو نبی سے الگ کر لیتے اپنے آپ کو، کوئی ستانے والا نہ، چاہتے تو دھوکہ دے کر کے نبی کو قتل کرا دے، کوئی ستانے والا نہیں، لیکن نہیں، جب اسلام رچ جائے، بچ جائے، اسلام کی محبت بیٹھ جائے تو کبھی اس کی جرت میں مر جائے گا، لیکن ایسا کبھی کر نہیں سکتا کہ ہم ہیں اور آپ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسا کر جاتے ہیں، ایک مسلمان کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہم کو کچھ نہ کہا جائے، اپنے آپ کو ہم بچا لیتے ہیں کہ ہم پر کوئی الزام نہ لگنے پائے، وہ بھی مسلمان ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورت ہے۔ اسی طریقے سے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں راستے سے گزرا، رات میں میرے قدم کے نیچے کوئی ایک جو ہے ایسی چیز، نرم و ملائم چیز میرے قدم کے نیچے پڑ گئی۔ میں گزر رہا تھا رات میں اور میرے قدم کے نیچے کوئی ملائم چیز پڑ گئی، میں نے اس کو اٹھا کے منہ میں رکھ لیا اور آج تک پتا نہیں ہے کہ وہ کیا تھا۔ بھوک کی یہ شدت، آج ہم کوئی چیز کھائیں گے تو دیکھیں گے یہ کیا ہے، کھانے کے بعد اس کا ذائقہ بھی معلوم ہوگا کیا ہے، ہم پتہ پا جائیں گے یہ چیز ہے، لیکن ان کا فرمانا ہے اس حالت میں یہ بھوک کی یہ کیفیت تھی کہ میرے قدم کے نیچے کوئی جو ہے نرم چیز پڑی، میں نے اس کو اٹھایا، منہ میں رکھا، کھا گیا، آج تک پتہ نہیں وہ کیا تھا، واللہ عالم کیا تھا، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، بھوک کو مٹانا تھا۔ انہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا اور ایک جگہ تاریکی تھی، پیشاب کرنے کی حاجت ہوئی، میں پیشاب کیا
کہ پیشاب کے قطرے جب پڑے تو کسی ایسی چیز پر پڑے جس سے کھنکھناہٹ کی آواز آئی. ایسا لگتا تھا کہ وہاں کوئی سخت چیز ہے، اس پر پڑنے کی وجہ سے کھنکھناہٹ کی آواز. کہتے میں نے پیشاب کرنے کے بعد اس چیز کو اٹھایا، دیکھا تو وہ اونٹ کے چمڑے تھے. اس کو میں لایا، پیشاب کیا، قطرے پڑے، اس کو لائے، کہا میں نے اس کو دھلا. دھلنے کے بعد اس کو میں نے دبا کر دیا، آگ سے جلایا، جلا کر کے اس کو بھونجا، پھر پیسا، اور اس کے بعد سفود بنا کر کے 3 دن تک میں نے وہ کھایا. مسلمانوں، اونٹ کا چمڑا، آج تو شاید ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، اونٹ کا چمڑا مسلمانوں نے کھایا. اس کے لیے اسلام کے یہ کیفیت ہے. بہت سارے واقعات اور حالات یہ تھے کہ کفار کسی بھی طریقے سے غلہ نہ دیتے تھے، نہ خریدنے دیتے تھے، نہ پہنچانے دیتے تھے. بعض لوگ انہی مسلمانوں میں سے بعض لوگ تھے جن کے قرابت دار، رشتہ دار گھر سے کافر تھے، لیکن چھپ چھپا کے کچھ غلے پہنچا دیا کرتے تھے. اجازت نہیں تھی، لیکن قرابت داری کا ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا، ایک تڑپ تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ چھپ کر کے کچھ غلہ کبھی کبھی پہنچا دیتے. اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعض میں اسلام قبول کیے، وہ کافر تھے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے لگتے تھے. انہوں نے ایک دن برابر یہ غلہ پہنچا دے چھپ چھپ کر کے. ایک دن یہ پہنچا رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا، اعلان کر دیا کہ ارے ایسا ہو رہا ہے. وہ لڑ پڑے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کھاؤں میری پھوپھی بھوکی رہے. چنانچہ ابو البختری نام کے ایک کافر تھے، وہ سامنے آئے، انہوں نے مداخلت کی اور کسی طریقے سے ابو جہل سے بچ کر انہوں نے پہنچایا. حالات یہ تھی، پہرہ داری تھی، ہر طرح سے بائیکاٹ کہ ہم کچھ فائدہ نہ پہنچائیں اور کسی کے دل میں رحم میں تو بھی فائدہ نہ پہنچائیں. مسلمان ان تمام چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں. ان حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کا کیا معاملہ ہے؟ 80 سال کے بوڑھے ہیں، لیکن ذرا دیکھو کتنی حفاظت کا جذبہ اور کتنی قربانی نبی کے لیے کتنا وہ جانثاری کا جذبہ تھا، وہ دیکھنے کی چیز. رات کا پہلا پہر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بستر پہ سلاتے ہیں. رات کا پہلا پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بستر پہ سلاتے ہیں، اور کچھ لمحہ گزرنے کے بعد، ایک پہر گزرنے کے بعد آپ کو دھیرے سے اٹھاتے اور آپ کو لے جا کر کے اپنے بچوں کے بستر پہ سلاتے اور اپنے بچے کو لا کر یہاں سلاتے. کیوں؟ ایک حکمت تھی کہ اگر دشمن نے رات میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہو اور تاک لگائے بیٹھے ہو، ذرا دیکھیں محمد سوتے کہاں ہیں تاکہ حملہ کرے، ان کو بند کرے، تو پہلے پہر تو دیکھیں گے یہاں محمد سو رہے ہیں. لیکن جب حملہ کرنے کا وقت ہوگا تو وہاں سے محمد کو ہٹایا جا چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس وقت کوئی قتل ہوگا تو محمد نہیں بلکہ ابو طالب کا کوئی بیٹا ہوگا. اولاد چلی جائے لیکن بھتیجا نہ جائے. یہ ابو طالب، ان کا جو انجام وہ انشاءاللہ بعد میں بات آئے گی. تو بہرحال یہ جانثاری کے جذبات، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، کیا عبرت کی بات ملتی ہے؟ ایک بات اور کہتا ہوں، کیا اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام دعوت کے کام کو روک دیے تھے؟ ان حالات میں کیسے ہم دعوت کا کام کریں؟ ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کفار مکہ سننے والے نہیں، اگر کسی سے ملاقات ہوتی تو ان کو سناتے. باقی جب حج کا موسم آتا یا کوئی قافلہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور ان تمام کو دعوت دیتے. حج کے موسم میں بہت سارے قبیلے کے لوگ، پورے عرب کے لوگ آیا کرتے تھے، آپ جا کر کے ان کو دعوت دیا کرتے تھے. یعنی ان حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے باز نہ آئے. کوئی مصلحت نہیں، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کی جانب نازل کیا اس کو پہنچا دیجیے. آپ نے پہنچایا، اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اللہ نے حفاظت بھی کیا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بھی دعوت سے باز نہ آئے.
کہ 3 سال تک یہ حالات ہیں۔ چند واقعات جو ہمیں ملے ہم نے آپ کو بیان کیا، لیکن 3 سال میں کتنے واقعات پیش آئے ہوں گے؟ 3 سال میں کتنے واقعات پیش آئے ہوں گے؟ اگر ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ کسی کو قید کر دیا جائے تو نہ جانے کتنے واقعات پیش آ جائیں گے، کتنا وہ بیان کرتا پھرے گا، کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ 3 سال کا وقفہ ہے، چند واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے صرف اور صرف تصور کرو، سوچیں، غور کریں کہ کیا حالات رہے ہوں گے، کیا کیفیت رہے ہوگی۔ آپ کے بچے کو بھوکا بند کر دیا جائے، وہ چلائے، آپ سنیں، کچھ کر نہ سکیں، آپ کے دل پر کیسے گزرے گی؟ ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر سوچیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، ان مسلمانوں کا مقام و مرتبہ، ان صحابہ اکرام کو مقام و مرتبہ کیوں اتنا بلند ہوا؟ یہ تمام چیزیں یہاں چند چیزیں ہمیں دیکھنے کی بات ہے کہ یہ 30 سال کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے مسلمان، چاہے معمر ہو یا نوجوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی نبی کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹا، کوئی بھی ایمان کو چھوڑ کر کے نبی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا۔ علی بن طالب اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں جو آپ سے 15 سال بڑی تھیں، وہ بھی بڑھاپے میں تھیں، لیکن ان حالات میں کبھی نہیں کہا کہ میرے شوہر اس کو چھوڑیے، یہ سب کیا جھنجھٹ پال رکھا ہے آپ نے، اتنی مصیبت، اتنی پریشانی، قوم کی دشمنی آپ نے مول رکھی۔ آج ہمارے یہاں ماں اور بہنیں ایسے ہی کریں گے۔ اول تو ہم لوگ ایسی دعوت نہیں کر پاتے، اور اگر کرنے اٹھے تو ہمارے گھر کے افراد کو روک دیں کہ کہاں اپنے آپ کو جنجال میں پھنسانے جا رہے ہو، ارے سکون کی زندگی گزارو، اور ہاں دعوت کا کام ہے، کرتے رہیے دھیرے دھیرے، اتنا زیادہ مصیبت مول لے، تھوڑا رک جائیے، بعد میں حالات سازگار ہو جائیں گے تو کہنا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے گھر میں معاملات ایسے ہیں کہ میں کتاب و سنت کی دعوت کو قبول کیا ہوں، اور میرے گھر میں حالات یہ ہیں کہ والدہ ایسا، باپ ایسے، پھر یہ ایسے، میں کیا کروں؟ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤں کیا؟ اپنے آپ کو بول دوں کیا کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ یہی واقعہ میرے ذہن میں آیا، اگر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑوا دی جاؤ گے، اگر اسی وقت اعلان کر دیے کہ نہیں ہم اس پر قائم ہیں، تو گھر والوں کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس وجہ اتنا مخالفت کے باوجود اپنے آپ کو اس پر قائم رکھا ہے۔ وہ اپنے باپ کو، اپنے والدہ کو، اپنے بہن کو، تمام لوگوں کو چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن اس دعوت کو چھوڑنے کی تو وجہ کیا ہے؟ آخر عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کی کہانی آپ نے سنی کہ ماں اپنے بہن کی زبان سے جب انہوں نے سنا، عمر جو چاہے کر لو، ہم اسلام قبول کرتے چھوڑنے والے نہیں۔ عمر کو سوچنا پڑ گیا آخر کون سی دعوت ہے جس نے ان کو اس قدر جری کر دیا کہ عمر کے خلاف اس قدر بولنے لگے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، ان کی بہن بیٹھ جاتی، تو عمر کے اندر وہ جذبہ نہ آتا۔ تو ہاں مخالفت ہو سکتی ہے، مار کھا سکتے ہیں، لیکن دعوت کے کام کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے اس دونوں خاندان کے لوگوں نے، دونوں قبیلے کے لوگوں نے ان 3 سال تک اسی پر قائم رہے، نبی سے جو وعدہ کیا کہ ہم تمہاری حمایت کریں گے، حمایت کرتے رہے۔ چچا ابو طالب 80 سال کے ہو گئے، لیکن ان تمام حالات میں بھی بھتیجے کو چھوڑا نہیں۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہم کسی کی حمایت کا علم بلند کریں، یہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دعوت کا کام کرنے نکلو، جب تک معاملہ بن رہا ہے، دعوت لوگ قبول کر رہے ہیں، تب تک واہ واہی ہو رہی ہے، آپ کے پیچھے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، ارے واہ واہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں حضرت، ہم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد ذرا سا حالات سازگار ہوئے، پیچھے مڑ کے دیکھو کوئی دکھنے والا نہیں رہتا۔ ہم مسلمان ہو کر کتاب و سنت کی دعوت کو جب آپ کرنے نکلتے ہیں، سچا دین، سچا راستہ لوگوں کو دکھانے نکلتے ہیں، تو شروع میں بہت سارے لوگ، لیکن جب تھوڑا سا معاملہ ادھر ادھر ہوا یا عرصہ دراز ہوا، زیادہ دن گزر گیا، پتہ چلا سب غائب ہو گئے۔ وہ 3 سال تک، اور ہم سے نہیں ہو پاتا۔
اللہ کے لیے اگر دل میں اسلام سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، تو اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اگر ہماری نسبت ان صحابہ کرام کی طرف ہے، ہمیں ان سے لگاؤ ہے، ان کی قربانیاں دیکھ کر کے ہمیں کچھ تو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال صحابہ کرام نے 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور کسی بھی صحابی، ایک بھی صحابی کے بارے میں نہیں آتا جنہوں نے کہہ دیا ہو کہ نہیں اب میرے بس کی بات نہیں، محمد جاؤ اپنا کام کرو، اب ہمارے بس کی بات نہیں۔ کسی نے ایسا نہیں کہا، اور شاید کہ تاریخ میں ایسا کوئی نہ ملے۔ آج کوئی بھی ایک محاذ قائم کیجئے، چند دنوں کے بعد اس میں پھوٹ پڑ جاتی، دشمن پھوٹ ڈال لیتا ہے اور وہ محاذ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی کوشش ہوئی ہوگی، محاذ توڑنے کی کوشش ہوئی ہوگی، لیکن نہیں، ایک بھی واقعہ، ایک بھی شخص ایسا نہیں جس نے کہہ دیا ہو کہ ہم نہیں کریں گے۔ ایک اور بات، تجارتی آپ دعوت کا کام کر دیں، ہم آپ تجارت کریں، لین دین کریں، اور اسی میں دعوت کا بھی کام کرنا ہے، تو اول تو آج کا مسلمان کسی غیر مسلم کو یا کسی مسلمان بھائی کو جو غلط راستے پر ہے اس کو دین کی دعوت نہیں دیتا، صحیح تعلیم اس کو نہیں بتاتا۔ اول یہ، اگر کچھ لوگ دیتے ہیں تو اس وقت تک دیتے ہیں جب تک کہ تجارت پر حرف نہ آئے، جب تک کہ سماج سے بائیکاٹ نہ ہو، اس سے پہلے تو ہو، لیکن جہاں خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ہم نے ان کو صحیح راستہ بتا دیا تو ہمارے دکان چھوڑ دیں گے، ہم سے لین دین نہیں کریں گے، ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہم کو مال نہیں دے گا، اسی دن سے مسلمان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بھی تو ہیں، کیا معاملہ تھا؟ یہ اتنا ہی تو تھا کہ دین کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، سب معاملہ کھلا ہوا ہے، تجارت بھی ہوگی، لین دین بھی ہوگی، شادی بیاہ بھی ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ہم بھی مسلمان، ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ایک صاحب ماشاء اللہ داڑھی وڑی رکھے تھے، تجارت کرتے ہوئے کہیں مال ملتا تھا، کچھ دنوں کے بعد ملے، داڑھی چھوٹی ہوئی، پھر ایک دم شیونگ، کیا ہوا بھائی؟ کہا معاملہ ایسا ہے کہ ایک جگہ ہم مال لینے جاتے تھے، جب میری داڑھی انہوں نے بڑی ہوئی تھی دیکھی تو تھوڑا سا وہ کا تیور بدلنے لگا، پہلے جیسے بات کرتے ویسا بات نہیں کرتے، یعنی ابھی مال دینا بند نہیں کیا ہے، صرف اتنا کہ پہلے جیسا معاملہ نہیں رہ گیا، مال دے رہا ہے، مزاج بدل گیا، اس وجہ سے ہم نے داڑھی چھلا دی۔ مسلمان ہے، کتاب و سنت والا ہے، دوسروں کو دعوت بھی دیتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم تجارت کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تجارت کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، سماج کے ڈر کو دین چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے دعوتی عزم ہونا چاہیے کہ ہم تمام کو تھوڑا سا دعوت کا کام کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے دوست احباب میں بانٹنا ہے، صحیح راستہ ان کو بتانا ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ بات کرنا چھوڑ دیں گے، لین دین کرنا چھوڑ دیں گے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، آپ کے گھر آنا جانا چھوڑ دیں گے، آپ کی دکان پر آنا جانا چھوڑ دیں گے۔ وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن دعوت کو روکا نہیں جا سکتا۔ آج نبی آنے والا نہیں، ہمیں اور آپ ہیں، ہمارے ذمے ہے اس کام کو آگے بڑھانا، اس لیے ہم کو کرنا ہے، اور جو نقصان خسارہ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ اعتماد ہونا چاہیے۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو رزق ملنے والی ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے، جو نقصان و خسارہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں۔ اللہ سے دعا کہنے سننے عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں دعوت کو عام کرنے والا بنا، عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔